آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ خالص سونے کا زیور نہیں بنتا. یہ بندہ جس طرح کے ہائیجین کے سٹینڈرڈز کو پالیٹکس میں، وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، درویشی بھی عیاری سلطانی بھی عیاری، یہ کام آنےسٹی کا نہیں ہے، یہ 100% آنےسٹی کا کاروبار نہیں ہے. یاد رکھیں. جی حسن، ایک وقفے کے بعد عمران، یعنی لوگ وہی بات کہ جی از ٹو گڈ، باقی سارا کام، ہسپتال، سب کچھ، عمران، کرکٹ، سب کچھ، مگر سیاست اتنا گندا کام ہے. یعنی لوگ تبدیلی بھی چاہتے ہیں، انقلاب بھی چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسے جا کے جب گاڑیاں بھر بھر کے اور بیلٹ باکسز، کہیں نہ کہیں ڈیل، کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ، باہر کی طاقتیں، دائیں بائیں معاملات، یہ وہ، اس کے بغیر تو یعنی کیسے تبدیلی آئے گی؟ سیاسی تبدیلی، انقلاب کیا سڑکوں پہ کوئی آیت اللہ خمینی کی طرح کا انقلاب یا اس قسم کا انقلاب نکلے گا کہ لوگ نکلیں گے اور فرانس کی طرح تختے الٹ دیں گے؟ کیا اس کو لیڈ کریں گے آپ؟ اب ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد عمران خان کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں. گیا میٹرس؟ یس باس. کتنے سال چلے گا؟ صرف تو ویلکم بیک خواتین حضرات. جی عمران، ٹو گڈ فار دا پالیٹکس حسن نثار کہتے ہیں، اور یہی بات تقریباً میں دونوں نے جو باتیں کہی ہیں ان میں سے کئی چیزوں سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. یہ حسن نثار کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں جب پالیٹکس میں آیا تھا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، گہرے پانی میں چھلانگ ماری اور تیرنا سیکھا، اور یہ میری زندگی میں رہا. میں جب کرکٹ میں شروع میں آیا مجھے نکال دیا گیا، میرا لوگ مذاق اڑاتے تھے. 4 سال میں مجھے ٹیم سے باہر نکالا، یہ کسی کو نہیں یاد. ماریں کھائی میں نے اور گہرے پانی میں تیرنا سیکھا. بالکل یہ جب ہسپتال بنانے گیا 20 ڈاکٹرز نے، 1989 کی بات ہے، 20 ڈاکٹرز نے میں سے 19 نے کہا پاکستان میں نہیں بن سکتا کینسر ہاسپٹل. 19 نے کہا، ایک نے کہا، اور میں جانتا ہوں کہ کس سٹرگل سے گزرا میں. دیکھیں میری ایک ٹریننگ ہے، میں کبھی ہار نہیں مانتا. یہ آپ مجھے جو مرضی کہہ دینا کہ کوئی چانس ہی نہیں آگے، میری جو میں نے 21 سال کھیلوں کے گراؤنڈوں میں سیکھا ہے، انسان آخری گیند تک لڑتا ہے، اپنی غلطیوں کو، بالکل ہارون رشید نے ٹھیک کہا، اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا. میں نے غلطیاں کی اور کی. ٹیم والی بات آپ مانتے ہیں؟ دیکھیں نا، ٹیم، ہمارا ورلڈ کپ آپ نے جیتا، ٹیم نے جیتا نا. میری بات ٹیم، سنیں، میں اگر ورلڈ کپ تک جب پہنچا تھا تو میری جو سب سے بڑی یہ قابلیت یہ تھی کہ میں اپنی ٹیم کو ڈیولپ کر بیٹھا تھا، سمجھ بیٹھا تھا. مجھے پتا تھا کس بولر کو کدھر لگانا ہے، میں سمجھ گیا تھا ٹیم کو. ٹیم بنتے ہوئے ٹائم لگتی ہے. 10 سال کپتان رہ چکا تھا تب تک. یہ جو شروع میں آیا، میں بالکل حسن نثار نے ٹھیک کہا، مجھے کوئی لوگوں کی سمجھ نہیں تھی. میں بیٹھا رہتا تھا، صبح سے لے کے شام تک لوگوں کو ملتا تھا، وہ سارے اچھی اچھی باتیں کرتے تھے. میں ٹرسٹ کرتا ہوں لوگوں کو. میں کبھی، آپ اگر کوئی میرے پاس آئے نا تو میری پہلی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں کبھی کسی کے اوپر شک کی نظر سے نہیں دیکھتا. وہ آہستہ آہستہ یہ جو لوگوں کو یہ ایکسپیرینس ہے، اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں، گدھے گھوڑے میں فرق دیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں. لیکن میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میرا صرف رول ماڈل ہے قائد اعظم. قائد اعظم نہ کبھی ڈرامہ کیا تھا، سیدھی بات کرتے تھے. انہوں نے شروع میں مارے کھائی، ڈسلوژن ہوئے، مایوس ہوئے، لیکن آخر میں وہ اپنا آبجیکٹو پہ پہنچ گئے. میں ان دونوں، میرے یہ دونوں دوست ہیں ہارون رشید اور حسن نثار، میں ان دونوں کے سامنے ثابت کروں گا کہ انشاءاللہ میں ان دونوں کو کامیاب ہو کے دکھاؤں گا. اور کامیاب وہ ہوں گا، یہ نہیں کامیاب ہوں گے. پاور میں آنا کوئی کامیابی نہیں ہے، پاور میں آ کے انقلاب لانا کامیابی. کیسے؟ طریقہ کیسے ہوگا؟ کیسے آئیں گے؟ طریقہ وہ ہوگا اس سسٹم میں کیسے آئیں گے آپ؟ اس ملک کے اندر میں کبھی بھی روایتی سیاست سے کامیاب نہیں ہو سکتا. نہیں، آپ کو وڈیرے لینے پڑیں گے، جاگیردار لینے پڑیں گے، گدی نشین لینے پڑیں گے. وہی لوگ دیکھیں نا اس ملک کے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں ڈاکٹر شاہد، میں کبھی روایتی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اس میں ان کی پچ پہ میں نہیں کھیل سکتا. اس ملک میں تب کامیاب ہوں گا جب یہ قوم تیار ہوگی ایک انقلاب کی، ایک موومنٹ کی. مافیاز ہیں، حضرت کہہ رہے ہیں مافیاز ہیں، آپ کا مقابلہ ہی. اسی طرح کے مافیاز ذوالفقار علی بھٹو نے جب ایک موومنٹ چلائی تھی، سب مافیاز ختم ہو گئے تھے. ایک موومنٹ تھی، ایک آئیڈیا تھا. ہارون رشید صاحب، یہ کتنا یعنی زبردست قسم کی بات ہے، اپیلنگ بات ہے، لیکن یہ زمینی حقائق جو ہیں ان کے ساتھ کتنی مطابقت رکھتی ہے یہ بات؟ نہیں دیکھیے نا، پاکستان کی سیاست، حلقے، بیوروکریسی، میں اس بات سے تو ایگری کرتا ہوں کہ اگر وڈیروں کو، پیروں کو، گدی نشینوں کو
انڈسٹریلسٹ کو ساتھ لے کے تبدیلی لانی ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے تو اس سے تو بہتر اقتدار کبھی نہ ملے. یہی بیٹھے ہوئے نا سارے ختم ہو اس کی تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ سیاست کے تقاضوں کا ادراک کیا جائے. مجھے یہ بھی پورا یقین ہے کہ ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا ہے عمران خان. میں نے اس کو شوکت خانہ میں مائنیوٹلی آبزرو کیا ہے اور میں ایک آدھ دفعہ نہیں گیا ہوں شوکت خانہ میں سینکڑوں اور درجنوں دفعہ وہاں گیا ہوں اور میں نے دیکھا کس طرح یہ آدمیوں کا تقرر کرتے ہیں اور میرا خیال ہے اگر انہیں موقع ملا ٹھیک آدمیوں کا تقرر کریں گے. گورننس ہے جی ایشو گورننس ہے اور دوسرا یہ مارل کریج بھی ہے. رکن نہیں ہوں لیکن ہمارا ایشو شاید گورننس ہی ہے. مارل کریج بھی ہے. نو بھی کہہ سکتے ہیں. ہمیشہ نو کہتے ہیں. ہمیں بارہا انہوں نے نو کہا ہاسپٹل کے معاملے میں کہ نہیں ہو سکتا یہ کام اور بھی لوگوں کو نو کہتے ہیں. مجھے بطور ایڈمنسٹریٹر کی ان کی کامیابی پہ ونس ہی از دیئر تو مجھے یقین ہے کہ وہ پھر کامیابی ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو راستہ ہے وقت کم ہے اگر جو وقت کا فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے وقت کم ہے بڑی احتیاط کے ساتھ بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا چاہیے مشورہ کرنا چاہیے. آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ غور کرتے رہنا چاہیے. اس میں جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے وہاں تبدیلی نہیں لیکن حسن اسحاق کہہ رہے ہیں مافیا سے مقابلہ ہے. دیکھیں نا مافیا نہیں ہاں مافیا سے مقابلہ ہے جہاں سامنے پیسہ ہو مفادات ہوں لوگ ہوں. مطلب عمران خان کسی بہت قائد اعظم کا کس سے مقابلہ تھا کہ کانگریس جو ہے وہ بھی ایک قسم کی مافیا تھی. مولوی ایک قسم کی مافیت ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور لسانی گروپ تھے اور بہت چھوٹے. بنگال میں کیا ہو رہا تھا پنجاب میں کیا مافیا نہیں تھی بیٹھی ہوئی. 2 آدمی جیتے مسلم لیگ کے اس سے 46 سے پہلے الیکشن میں ایک پھر چھوڑ کے چلا گیا. اور صوبہ سرحد میں کیا صورتحال تھی اور کیسے مخالفین سے واسطہ تھا جن میں سے بعض بڑی غیر معمولی کریڈیبلٹی بھی رکھتے تھے. دوسری طرف کانگریس 100 گنا کم از کم بڑی تنظیم تھی. تبدیلی تو اگر یہ لا سکتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہماری ظاہر امید تو یہی ہے کہ لائیں گے انشاءاللہ اور دعا بھی ہے اور کنٹریبیوشن بھی جو حسن صاحب عمران اپنی غلطی بھی مانتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں نے غوطہ لگایا اور پھر تیرنا سیکھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اب یہ کیسے آپ کہتے ہیں مافیا سے لڑ سکتے ہیں. مافیا سے کیسے آپ کو لگتا ہے کہ مافیا سے لڑا جا سکتا ہے؟ ایک چیز میں اتفاق نہیں کرتا. یہ جو ہارون نے بات کی ہے کہ قائد اعظم کا مافیا کے ساتھ سامنا تھا. آپ اندازہ لگائیں جن لوگوں کے ساتھ عمران کمپیٹ کر رہا ہے اس میں کوئی گاندھی ہے کوئی نہرو ہے کوئی خدا کا خوف کریں یار. کتنے بڑے لوگوں کو آپ نے ایک جملے میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کے فارغ کر دیا. ان میں سے کون تھا جس نے کوئی بار محل بنائے ہوں اور جائیدادیں بار بنائی ہوں اور دھندے بار کیے ہوں اور کاروبار بار کیے ہوں؟ اور ایسا نہیں ہے. وہ بہرحال وہ جنگ تھی پولیٹیشنز کی اسٹیٹسمن کی ایک دوسرے کے خلاف. اس میں مافیاز بھی ہوں گے. یہاں تو سرتاپا مافیا کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں. بازار متحارب اور متصادم گروہ نظر آ رہے ہیں. یہ اندر سے سارے یہ ایک ہیں. نہیں حسن وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ جب مفادات ہوتے ہیں وہ اس کے کیس کھولتا ہے وہ اس کے کھولتا ہے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں وہ سب ایک ہو جاتے ہیں. اور یعنی بینکوں کے معاملات قرضوں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے یہ مجھے بتائیے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو اس ملک میں پاور میں آیا نہیں جا سکتا. لوکل اسٹیبلشمنٹ بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی. بالکل لوکل اور گلوبل دونوں. اور یہ پتہ ہے پرابلم یہ ہے لوگوں کی یہ سوچتے ہی پتہ نہیں کہاں سے جا کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں نے یہ عمران سے ایک دفعہ ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان کی خدمت میں یہ گزارش کی تھی کہ یار صرف آقا اور غلام کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہوتا کو خدا کا خوف کریں آپ. یہ شروع ہو جاتے ہیں دھڑا دھڑ کوئی اور ایک دنیا کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ 2010 ریالٹیز بالکل گراؤنڈ ریالٹیز آر ویری ڈفرینٹ. قوموں کے اور ملکوں کے درمیان آقا اور غلام کے علاوہ بھی ریلیشن شپس ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں امریکہ کی غلامی اس کے اوپر کہہ رہے ہیں آپ؟ اور نہیں بابا یہ غلامیاں شلامیاں نہیں ہوتی بھائی. میرا اور مائک ٹائسن کا کیا مقابلہ ہے؟ اس میں کیا غلامی اور آقا. حسن نثار کی بات بالکل ٹھیک ہے. امریکہ ریالٹی ہے. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ امریکہ سے پنگا لو. لیکن میں امریکہ کو اور ویسٹرن کنٹریز کو ویسٹرن مائنڈ کو یا سب سے بہتر جانتا ہوں. مجھے جو مغرب کے اندر مجھے جو انہوں نے اپنایا ہے کسی پاکستانی کو اتنا پاس نہیں آنے دیا. جو آج بھی میری مغرب کے اندر اگر میں کوئی آرٹیکل ٹی وی پہ جاتا ہوں کوئی پاکستانی مجھے بتا دے جس کو وسطی پذیر آئے میں ان کو جانتا ہوں. ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ خود ہی ان کے غلام بن جاتے ہیں. ان کو یہ نہیں میں جو رو رہا ہوں ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اتنی مضبوط پوزیشن ہے اس وقت. یہ ان کے جوتے پالش کرنے پہ لگے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سارے خود غلام ہیں. ان کو یہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ پیسے نے ان کو غلام بنا دیا ہے. اس وقت اگر پاکستان صحیح سٹینڈ لے ہم اپنے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں ہم وہ افغانیوں کو بھی بچا سکتے ہیں. یعنی جب کنڈیم کرتے ہیں یعنی آپ
کسی بھی ملک کو تو اصل میں آپ اس کے خلاف نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ غلامی نہیں، برابر کے تعلق، یعنی اچھے وہ کہہ رہے ہیں مائک ٹائسن سے کیسے لڑیں